أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ابھی تک ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں، سب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ ہم آج پہلے میسج دیا تھا کہ آپ لوگوں نے لازماً 5 منٹ پہلے جو ہے جوائن کرنا ہے۔ جب کوئی چیز احتیاط سے دیں نا تو آپ لوگوں نے سیریس ہو کر لینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ دیکھیں آپ لوگوں کے ذمے ہے پہنچانے کا، یعنی مطلب اب ہم آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ذمے ہے کہ آپ لوگوں کے ارد گرد جو لوگ جڑے ہوئے ہیں نا ان کو جوڑنا آپ کے ذمے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے یہ کام لازماً کرنا ہے کہ صرف آپ نے نہیں سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی فیمیلز آپ کے گھر میں، ظاہر بات ہے آپ گھر میں موجود ہوں گی، اور بھی فیمیلز ہوں گی، آپ کی امی ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گی، کوئی بھی ہوں فیمیلز ہوں، تو آپ انہیں لازماً بیٹھائیں ایز اف کہ ایک درس ہو رہا ہے، ایک بیان ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی وہ کیا بولتے ہیں تعلیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بیٹھائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کلاس میں ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کوئی جوائن ہی ہونا ہے، ایک جوائن ہو رہی ہیں تو ان میں گھر میں تمام فیمیلز سن رہی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر مزید آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ظاہر بات ہے ہر کے پاس الگ فون ہے، اپنا نمبر ہے، تو آپ نا انہیں بتائیں کہ فلاں جو ہے اس طرح سے پڑھا رہی ہیں، یا پھر جو کچھ بھی قرآن سیرت کے متعلق صحیح بتا سکتی ہیں، اور یہ کلاس کے متعلق بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ رمضان کے کلاس کے متعلق بتا سکتی ہیں، تو آپ نا انہیں بتائیں اور میرا نمبر پرووائڈ کریں انشاءاللہ، یا پھر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ان کا نمبر آپ میرے کو سینڈ کریں اور ان کا نام، جنہوں نے انٹرسٹڈ جو بھی ہیں فیمیل، ان کا نام بتائیں اور کلاس کا نام ضرور بتائیں کہ اس کلاس میں مجھے ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ 3 کلاسز ابھی چل رہی ہیں اور تینوں کے تینوں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں۔ قرآن سیرت، الفتن بیان، یعنی اس میں احوال برزخ بھی انکلوڈیڈ ہے، اور آپ کو رمضان مبارک کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نا چاہیں تو میرا تو یہی سجیشن ہوگا کہ تینوں میں ایڈ ہو، لیکن بہرحال جنہوں نے بھی نیو ایڈمیشن یعنی نیو انرولمنٹ کرنا ہے جن کو بھی، تو انہوں نے کلاس ضرور بتانا ہے کہ مجھے فلاں کلاس میں ایڈ کر دیجیے اور اپنا نام ضرور بتانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ جوڑتی جائیں انشاءاللہ، کوئی یہ ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا تو کلاس آگے نکل گیا، آپ کس کو جوائن نہیں، جوائن ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو بھی جنہوں نے جوائن کرنا ہے، جنہیں جوائن کروائیں آپ، انہیں بھی یہ بات بولیں کہ آپ بھی ایسے لوگوں کو بولیں، پھر انہیں بھی اس طرح سے سیکوینس چینج چلے، ہے نا انشاءاللہ؟ تو یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو فیمیلز لیٹ جوائن ہوتی ہیں کوشش کریں کہ اول وقت میں جوائن ہو جائیں۔ اگر کوئی ایسا کام آ جاتا ہے تو آپ نے جو بھی چیزیں چھوٹی 5 10 منٹ 15 منٹ لیٹ جوائن ہوں تو آپ کا جو بھی چھوٹا ہے اسے ضرور کور کر لے ریکارڈنگ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات کو مکمل سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بات انسان آدھی ادھوری سنتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا کچھ کا کچھ بتاتا ہے، پھر وہ میسج ہی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہجہ، اور پھر آپ کو وہ زمین و مکان جو ہے نا جس کو بولتے ہیں زمان و مکان، سوری، کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس اس لہن میں بات ہو رہی تھی، کیا لہجہ تھا، کیا چل رہا تھا معاملہ وہاں پہ، کس اینگل سے بات کیا، کس ویژن سے بات کیا، ہے نا؟ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کمپلیٹ بات کو سنا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر بیچ میں بات جو ہے وہ چھوٹتی ہے یا نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے تو آپ نے ری انٹر ہونا ہے، یا پھر آپ کو اگر نہیں پرابلم ہو ہی رہی ہے تو ریکارڈنگ سے اسے ضرور کور کر لینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی حصہ جو ہے آدھا ادھورا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ میرے آدھے ادھوری بات کو سنے، بیان کو سنے اور پھر اس کو آگے پہنچائے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے؟ میری کمپلیٹ بات سننی ہوگی، میرا کمپلیٹ بیان سننا ہوگا، لہن دیکھنا ہوگا، لہجہ دیکھنا ہوگا، میرا اینگل دیکھنا ہوگا، ویژن دیکھنا ہوگا، کس نظریے سے ہم بول رہے ہیں، کیونکہ جو پوری سنیں گے بات انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا نظریے سے ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو پھر وہ دوسرے کو بتا سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہی ویڈیو اور آڈیو جو بھی بول رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے پورا سننا ہے لازماً، ٹھیک ہے؟
کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے آپ نے پورا لازماً سننا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پرائیویٹلی میرے کو میسج کر کے واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. دیکھیں نا، آج ہم کو کلاس سویرے اسٹارٹ کرنا تھا تو آج لیٹ ہی ہو گیا ہے، اللہ رحم کر. بہرحال آج ہم آپ کو بتا دیں کہ 5-10 منٹ ایکسٹرا کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی 5-10 تک جائے گا. یا اللہ، یہ جو ہے کل کے کلاس کی آدھی بول لیں کہ آپ کو پارٹ 2 ہے. اور کیا، آج کا جو کلاس ہے انہیں زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ سمجھ آئے گا کہ جو نا کل جنہوں نے کلاس کرا تھا نا عصر والا، کل جنہوں نے کلاس کرا تھا تو وہ جو ہے نا جنہوں نے بھی سنا تھا تو وہ آج ہے نا بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج کی بھی کلاس اگر ڈائریکٹلی کوئی کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن کل والی جو کلاس تھی نا اس کا سیکوینس ہے، یہ پارٹ 2 سمجھ لیں آپ انشاءاللہ. چلیں 1 منٹ. کل جو بات ہو رہی تھی وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی کو بھی اختیار کل جو ہے وہ آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اختیار، علم، طاقت یا جو کچھ بھی آپ بول لیں وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے پرووائڈ کرا ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ معجزہ ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوتا تھا، ان کی ذات سے سرزد ہوتا تھا، تو وہ اپنی ان کی خود کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ خود کا پاور نہیں تھا، خود کی چاہت نہیں تھی، خود کی خواہش نہیں تھی ان کی، ٹھیک ہو گیا؟ وہ دعائیں کرتے تھے اپنی جگہ، لیکن اللہ کی جب مرضی ہوتی تھی تب ان سے معجزے سرزد ہوتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ جب دنیا میں انسان میں سب سے اول مخلوق میں بول لیں کہ سب سے افضل ترین انبیاء علیہ السلام ہے، تو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو پھر دیگر اولیاء اکرام اور دیگر جو ہے اکابرین امت، ان سے اگر کوئی کرامت سرزد ہوتی ہے تو ہم کیسے ان کو نسبت ان سے دے سکتے ہیں، یعنی ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں یہ سوچ کر، یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ تو بھائی انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی پاور یا جو کچھ بھی کرامت ظاہر ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، باذن اللہ تعالی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی مصداق ہے، ٹھیک ہے؟ کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ بات جو ہے کل ہم کلیریفائی بھی کیا تھا، مزید اس پہ آج کچھ بولنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کل بات کیا تھا اس میں ایک اور پوائنٹ آیا تھا علماء سو کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ علماء حق اور علماء سو کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ علماء سو کے بارے میں تو کل ہم کچھ ڈیپلی بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو، اسی کی ایک کڑی ایک حصہ ہم کو ایسا وہ کل کلاس اوور کرنے کے بعد ہم کو لگا کہ کچھ پوائنٹ مس رہ گیا ہے، تو وہ آج ہم کو جو ہے نا ایکسپلین کرنا ہے انشاءاللہ. کل ہی کا پوائنٹ ہے، بس آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں جس طرح سے ہم کو ابھی ایکسپیرینس ہے، ایک بار نہیں لگا کر بہت مرتبہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم بتایا آپ کو کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مجھے میسج کرا، مجھے بہشتی زیور کی مطلب پک کھینچ کے، وہ کسی مسئلے پہ تھا، کچھ مسئلہ تھا، وہ بولا کہ اس طرح سے ان کا لہجہ یہ تھا کہ ابھی بھی ان کا میسج پڑا ہوا ہے کہ آپ ہی یہ اس طرح سے اشرف علی تھانوی نے کیوں لکھا ہے. اب دیکھیں یہ سوال ہے کہ یہ اس طرح سے اشرف علی تھانوی نے کیوں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انداز ہی ہے نا جو مطلب اس طرح سے ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے کیا کیا. 1 منٹ رکیے گا. یہ انہوں نے کیا کیا مطلب اس طرح سے بچی کا یہ سوال تھا، اور اس سے ریلیٹڈ پھر میرے کو بہت ساری چیزیں اور بھی میرے کو ذہن میں آنے لگ گئی جو پہلے بھی ہم کو ایکسپیرینس ہوا تھا، ان کے ہی متعلق سے نہیں، بہت سارے علماء کرام اکابرین امت کے متعلق سے ابھی ایک فتنہ چلا ہوا ہے کہ لوگ دھجی پردہ اڑائے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ علماء کرام کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے کسی سے بھی جو ہے نا وہ بلائنڈ فالوئنگ جو بولتے ہیں کہ اندھی تقلید کا حکم بالکل بھی نہیں ہے، سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے؟ اب بات سمجھیے گا، سب پروز اینڈ کونس سمجھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلائنڈ فالوئنگ کا آپ کو کہیں بھی اصول نہیں ہے، کہیں بھی ضابطہ نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنا ہے کہ کسی کو بھی اندھی تقلید. لیکن آپ کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل کہ جیسے آپ
جیسے ہم کیسے بتائیں آپ کو کہ آپ گھر بنانے جا رہی ہیں تو آپ انجینئر جو بھی جس طرح سے نقشہ دے گا یا جو کچھ بھی بولے گا اس طرح سے نقشہ نکال کے اس طرح سے راستہ نکال رہا ہے، بول رہا ہے یہاں پہ دروازہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو اس کے آپ نقشے اس کے باتوں پہ آ کر آپ عمل ضرور کریں گی، لیکن آپ کو تھوڑا بہت علم یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اینٹا کیا ہوتا ہے، گھر کس کو کہتے ہیں، دروازہ کیا چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے پردہ ہوگا، تھوڑا سا آپ کو بھی علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فالو آپ کر رہی ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم تو ہر کو کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ جو ہے علماء کرام ہیں بالکل ان کو فالو کرنا ہے، لیکن ایک اندھی تقلید والی جو بات ہوتی ہے نا یہ نہیں کرنا ہے۔ پلس اس اندھی تقلید میں ایک اور فتنہ جنم لیتا ہے کہ اب ہم کسی کو ہر کو جو ہے نا سوال کر کر کے ہم پاگل بنائیں گے، یعنی یہ ہے حدیث پیش کیا تو اس کو ثابت کیجئے، یہ بات ہے تو اس کو ثابت کیجئے، وہ فلاں مسئلہ ہے تو اس کو ثابت کیجئے، وہ فتویٰ کیسے ہو گیا اس کو ثابت کیجئے۔ تو دیکھیے ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، جب کوئی بات کسی ماہر نے بتائی ہے، وہ اس کا تجربہ کار ہے، وہ اس کا ماہر ہے، تو وہ جب بتا رہا ہے تو اپنے تجربے اپنے علم سے بتا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو اتنا علم لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ بات جو ہے وہ بتا رہا ہے وہ بندہ ٹھیک ویژن سے بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، لیکن بالکل آپ کو جاہل بھی تو نہیں حکم ہے رہنے کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اندھی تقلید منع ہے، کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنا، لیکن آپ کو یہ اتنا علم ہونا چاہیے نا کہ ہم کسی کو سمجھ سکے کہ یہ بول کیا رہا ہے بندہ، اس کا مزاج کیا ہے، یہ امت پنے کے مزاج سے بول رہا ہے یا فتنوں کے مزاج سے بول رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا آپ کو جتانا چاہتا ہے، کیا اس کا اصل میں اس کا اندرونی لہجہ کیا ہے۔ لب و لہجہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ انسان کیا نیت رکھے ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ انسان کیا نیت رکھے ہوا ہے۔ جب ہے نا دیکھیں حدیث تو بہت ساری ہے، لیکن چلے ہم یہاں پہ ابھی بات کو ادھر نہیں ٹویسٹ کریں گے۔ تو یہ آپ کو اندھی تقلید کا حکم تو نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال پہ سوال بھی نہیں کرنا ہے۔ انجینئر کو اب ہر بات میں ہم یہ کہنے لگے نہیں یہ دروازہ نہیں ایسے کرو، وہ نہیں ایسے، چھت نہیں ایسے جائے گی تو ایسے نہیں ایسے سیڑھی رکھو، یہ نہیں وہ روم اتنا نہیں نکلے گا ایسے، تو وہ انجینئر کیا ہو جائے گا، کھجلا جائے گا نا، غصہ آ جائے گا نا اس کو۔ ڈاکٹر کو ہم اپنی ڈاکٹر گیری دکھانے لگے تو ڈاکٹر بولے گا پھر علاج آپ کو مبارک ہو، ہم نہیں کر سکتے بھائی، بولے گا نا۔ تو آپ کو اندھی تقلید بھی نہیں کرنا، جو من چاہا جس طرح ڈاکٹر سے چاہا دکھا لیا، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ پلس ہر ڈاکٹر کو آپ کو جس کو بولتے ہیں سوال پہ سوال کرنا، وہ بھی نہیں کرنا ہے، سمجھ رہی ہیں میری بات؟ تو آپ کو اسکالرز کے بارے میں عصبیت کا بھی شکار نہیں ہونا کہ میرے اسکالرز، میرے مولانا، میرے مولوی، میرے عقیدہ، میرا فرقہ، میرا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پلس یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر اسکالر سے بالکل اجتناب کر دو، کہ ہر اسکالرز کو بالکل جاہل سمجھو، یا یہ کہ جو بھی بات بول رہے ہیں مفتیان اکرام یا جو کچھ بھی فتویٰ دے رہے ہیں بس ان سے ہر بار میں سوال کریں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ بتائیے، وہ ایکسپلین کیجئے، ایسے یہ حدیث سے ثابت کیجئے۔ یار ہر کوئی بیٹھ کے عالم نہیں بن رہا ہے، ٹھیک ہے، موقع مصلحت دیکھ کر صرف مسائل بتائے جاتے ہیں بعض دفعہ۔ اب آپ کو بتائیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ کسی نے پوچھا اور وہ وہاں پہ بتا رہے ہیں، وہاں پہ ایک تقریب چل رہی ہے، اسپیچ کی، کویشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے، سب کو سوال جواب کرنا ہے اور پوچھنا ہے۔ اب بتائیں کہ ایک بندہ ایسا آتا ہے، وہ بولتا ہے کہ میرے کو سوال کا جواب چاہیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ ہوا کیسے، پورا ڈیٹیل بتائیے، فتویٰ کہاں سے نکلا، کون قرآن کی آیت سے لیا گیا، استدلال کیا گیا، حدیث، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو آپ بتائیے کہ وہ موقع مصلحت ہے موقع مصلحت؟ جب اس کو بتانے لگ جائیں گے تو دیگر لوگ کہاں جائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں میں اعتدال کی راہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمیں بالکل ہی اندھا بن کے کسی کی بات پہ یقین کرنا ہے، نہ ہی یہ کہ آپ کو بالکل ہی شک شبہ میں پڑ جانا ہے کہ بات ہی نہیں مانیں گے جب تک ہم کو پروف نہیں کرو۔ دونوں میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ بہت زیادہ لوز ہو جانا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اعتدال کی راہ، ٹھیک ہے، ہم بھی اپنا علم لیں گے، ہم بھی اپنا یہ جو کچھ بھی سمجھیں گے۔ بھائی ظاہر بات ہے پھل خریدنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچنے والا پھل کا زیادہ تجربہ کار ہے، لیکن ہمیں بھی تو علم ہونا چاہیے کہ پھل کیا چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو سیب کہتے ہیں، اس کو امرود کہتے ہیں، اتنا تو علم ہونا چاہیے نا۔ تو وہ آپ کو ہر کو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اتنا کہ آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزاری جا سکے، اتنا علم لینا ضروری ہے ہر مرد مسلمان، اور آپ کو عورت ایز اے مومن، آپ کو عاقل بالغ دونوں شرط کے ساتھ ضروری ہے، فرض ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ نے علماء کرام کا، چونکہ بہت حساس ٹاپک ہے یہ، ٹھیک ہے، بہت ایک نازک ٹاپک آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہے، تو آپ کو ضروری ہے
ہے کہ اس میں اچھے سے سمجھ میں آئے, کلیریفیکیشن ضروری ہے. اگر ہم بول دیا اندھی تقلید نہیں کرنا ہے تو بھائی اب لوگ ہے نا کیا کرتے ہیں, بھائی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے, کسی کو ایسے ہی نہیں فالو کرنا ہے, قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث, لو سب پہ سوال کرنا شروع کر دیا, ہر مفتی سے بس میرے ثابت کیجیے, یہ حدیث سے ثابت کیجیے, وہ قرآن کیا سے ثابت کیجیے, ای کیسے ہو جائے گا, وہ تو اپنا فتویٰ ڈال دیا, یہ تو حدیث سے ثابت نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے عالم بننے لگ گیا. یار عالم نہیں بننے کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن علم آف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو ویژن ہو, کچھ نظریہ آپ کا بھی ہو, یا نظریہ آپ کا نہیں مطلب آپ کو دیکھنے کا کچھ صلاحیت ہونی چاہیے آپ کو بھی, کہ بھائی یہ علم ہے, اس کو علم کہتے ہیں, یہ مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اس طرح سے آپ کو کام لیا جاتا ہے, ایسے اس کی مانی جاتی ہے, اس کو ایسے فالو کیا جاتا ہے, یہ ہونا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اعتدال کی راہ, ٹھیک ہے, اعتدال کی راہ کرنی ہے, اپنانی ہے انشاءاللہ. تو بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, مزید آپ کو سوال پہ سوال نہیں کرنا ہے, خود علم حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ سب کوئی کیا ہے, سب کوئی کیا ہے, عالم جاہل جو کچھ بھی, اس سے پہلے کیا ہے, چلے مومن اور مسلمان سے بھی پہلے, سب سے پہلے کیا ہے, آدم علیہ السلام کی کیا ہے, اولاد ہے نا, انسان ہے نا. تو انسان ہونے کے ناطے کیا ہے, خطا کار, انسان ہونے کے ناطے کیا ہے, خطا کار, ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے. سب سے خطا ممکن ہے, ہوگی ہی ہوگی, ممکن کیا, ہوگی ہی ہوگی, ٹھیک ہے, یہ بات بالکل عیاں ہے, کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. اب چلیں, جب یہاں پہ ہم سمجھ گئے کہ ہر سے خطا ہونی ہے, یعنی دوسروں سے سیکھنے کی کنڈیشن ہم بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہر سے ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ ہر بات میں غلطی نہیں, وہ نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات سمجھیے گا, ورڈ کا تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیں گے تو بات کچھ اور کی کچھ اور نکل جائے گی. اسی لیے ہم آپ کو کلاس شروع کرنے سے پہلے آج ہدایت دیا کہ آپ نے لازماً سارا پارٹ سننا ہے, کوئی ایک پارٹ بھی ہے نا یہ کر کے ہے نا بات ہے نا کہیں کی کہیں نہیں پھیر دیجیے گا. ذرا سی بات نا, شیطان ہے نا, آج کی قرآن کی آیت بتایا نا آپ کو کہ وہ نا احسن طریقے سے بات کہو, نہیں تو ہے نا خاموش رہو, یہ والی بات, ٹھیک ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں پھوٹ ڈال دے, ٹھیک ہے, عدو مبینہ, یہ عدو مبینہ یعنی قرآن جو ہے, سوری شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. تو ایسا نہیں ہے بیچ میں بات کو نا کدھر کا کدھر کرنا, یہ شیطان کی فطرت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے, اور دوسرے کو بھی بتانا تو بڑا دھیان سے بتانا ہے, ٹھیک ہے. بھائی انسان ہے, ہر سے خطا ہو سکتی ہے, یہ دماغ میں بٹھایا, پلس یہ دماغ میں بٹھایا کہ ممکن ہے کہ خطا ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بات ہی میں خطا ہو سکتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دو چیز الگ ہے. انسان سے خطا ممکن ہے, ہر بات میں خطا ہو یہ ضروری نہیں. کلیئر ہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, سمجھ آ رہی بات؟ انسان سے خطا ممکن ہے لیکن ہر بات میں خطا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم سیکھیں گے کیسے, بھائی اگلے انسان سے سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسکالر سے سیکھ رہے ہیں, مصنف سے سیکھ رہے ہیں, پہلے کے اکابرین امت سے سیکھ رہے ہیں, کسی کتاب ہے, کوئی کتاب ہے اللہ والے کی, اس سے سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. استاد کا الگ الگ یہ روپ ہے نا بھائی, ظاہر بات ہے کتاب بھی تو ایک استاد ہے, کسی نے لکھا ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو ویڈیوز پہ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی ایک استاد کی ہی شکل ہے, علم کا ہی ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. تو طرح طرح کی کنڈیشن ہے. تو بھائی اب ہم کیا کریں گے, وہ اسے ایز اے انسان سمجھیں گے, ٹھیک ہے, ایز اے انسان دیکھیں گے کہ بھائی وہ انسان ہے. تقوی کا معیار تو ہم کسی کا تول نہیں سکتے, لیکن لب و لہجے سے پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. کل اخلاق پہ بات کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کل اخلاق پہ بات بتایا تھا نا آپ کو کہ ہم آپ کو, چلے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں. آپ اتنے دن سے میرے ٹچ میں ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کسی اور اسکالرس کے ٹچ میں ہیں, تو آپ کو کیا پتہ نہیں چلتا. اچھا چلے آپ کو میری بات بھی چھوڑ دیں, کیا ماں باپ جو اپنے بچے کو نہیں جانتے کہ وہ بچہ کیسا ہے, میرا بچہ کیسے مزاج کا ہے, کس طرح سے اس کا مطلب رویہ ہے, کیا نہیں جانتے؟ جو لوگ ٹچ میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں نا. تو آپ جس اسکالرس کو بھی سنیں گی نا, اس کا آپ ظاہر بات ہے اس کا لب و لہجہ جانیں گی نا, وہ بولے گا, وہ کچھ کرے گا, وہ ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو چلے کتاب ہے تو مصنف کے بارے میں جانیں گے نا, جس نے کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں جانیں گے. ویسے بھی اکابرین امت کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت, ایٹ لیسٹ ہم لوگوں سے تو تقویٰ اچھا تھا ان کا, ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ ہم لوگوں سے تقویٰ بہت اچھا تھا, ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں آپ کو اسی لیے ہم بول رہے ہیں, وقت ہم تھوڑا سا زیادہ لیں گے آپ کا. دیکھیں ابھی ایک بات ہم کو بہت ساری کہنی تھی, لیکن دیکھیں نا ابھی اسی میں اتنا ٹائم ہو گیا. تو 5:15 تک اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں, ڈیٹیل سے بتانا بہت ضروری ہے یار, کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اس کو شیطان نے ایسا ٹویسٹ کیا ہے نا کہ آپ یقین کریں کہ ایک دم پھوٹ ڈال دیا ہے امت میں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ ایز اے انسان اس کے کردار کو دیکھا. بھائی آپ دیکھ رہی ہیں کسی اسکالر کا, مفتی طارق مسعود کو دیکھ رہی سپوز, ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہی ہیں ان کا لب و لہجہ وہ کیسے ہیں, مزاحیہ مزاج ہے, تھوڑا سا امت پنے کا آپ کو ایک مزاج ہے ان کے اندر, ہے نا, جوڑنا چاہتے ہیں امت کو, اس طرح سے آپ دیکھیں سارے اسکالرس کو آپ پڑھیں گی نا, سنیں گی نا,
آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے اخلاقیات کا لیول تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا. پورا نہ سمجھ میں بھی آئے, کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا. ایٹ لیسٹ جتنا آپ کو لینا ہے نا اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ امت پنے کا مزاج رکھتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تقوی میں آپ کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرنا, اور آپ کو دوسرا جو کنڈیشن بنتی ہے دوسری, وہ امت کا درد ہے کہ نہیں. یہ 2 کنڈیشن آپ ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے, کسی سے بھی آپ علم لے رہی ہیں نا, چاہے ہم سے لیجئے, کوئی اسکالر اچھے والے ہیں, کسی کی بھی آپ سنیے, کسی کی بھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں کی سنیے فلاں کی مت سنیے, دیوبندی کی سنیے تو بریلوی کی مت سنیے, سب کی سنیے. ٹھیک ہے, سب کی سنیے مطلب عام انسان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار وہ پھر ہے نا وہ سب کی سنے گا تو انسان وہ ہوش پوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال کسی کو بھی سننے کا معیار جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں, خشیت اللہ سے بول رہا ہے یا نہیں, اللہ کا خوف ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا خوف ہوگا تو کیا ہوگا, اخلاق درست ہوگا کہ نہیں ہوگا, اخلاق درست ہوگا. اللہ کا خوف ہوگا تو اخلاقیات خود درست ہوگا اس کا. اب آتے ہیں دوسرا کہ اس کا امت پنے کا مزاج ہے یا نہیں. یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے, آپ یاد رکھیے گا. امت کا مزاج ہے یا نہیں, امت کو جوڑنے کا مزاج ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اب اس امت کے جوڑنے میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے نا وہ یہ کہ دوسرے کو جو کرٹیسائز یہ بندہ کر رہا ہے, کسی کی غلطی بتانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے یا بد اخلاقی نہیں ہے, بتا سکتے ہیں. ہر بولا نا ابھی کی غلطی ممکن ہے, سب سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اصلاح کی نیت سے دوسرے کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ انسان اس غلطی میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کے اندر اخلاقیات ہے, امت پنا ہے, تو یہ امت پنے میں ایک آتا ہے لفظ کرٹیسزم. ٹھیک ہے, تنقید. اب یہ تنقید کو اللہ اکبر ہم کیا بتائیں کہ شیطان نے ایسا اس کو جو ہے نا اس تنقید کے نا گھوڑے پہ سوار ہو کر اس طرح سے امت کو روندا ہے کہ قسم اللہ کی ہے نا امت کا دھجی پرزا اڑ گیا امت پنے کا. اب تنقید پہ بات آتی ہے, اچھے اسکالر, آپ یقین کیجئے اچھے اسکالر دھجی پرزا اڑاتے ہیں کرٹیسزم کے نام پہ. تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن تنقید بد اخلاقی کے ساتھ یہ کہیں بھی کسی آیت میں نہیں حکم ہے, اور نہ ہی کسی حدیث یا سیرت کے کسی پہلو سے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, میرے نبی نے سمجھایا ضرور ہے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, غلطی بتائی ہے, جتائی ہے ضرور, بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا. سب کچھ بتایا ہے کہ وہ فلاں ایسے کام نہیں ایسے کرو گے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی کسی کو ذلیل نہیں کیا. آپ کو کسی سیرت کے کسی پہلو سے آپ کو نہیں دکھے گا ذلیل کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ دھڑیلے سے کام ہو رہا ہے. اب آتے ہیں, اب بھائی انسان تھا, اگلا انسان تھا, انتقال کر گیا ہے, دنیا سے جا چکا ہے, اس نے کوئی کام کیا ہے امت کے نام پہ, امت کا درد تھا, اس کو کتاب لکھی ہے اس نے. ٹھیک ہے, وہ بیان دیا ہے اس نے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار کو بھی بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے الٹا کا پلٹا. اچھا, ڈاکٹر اسرار کو کون برا بھلا بولتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر اسرار کو برا بھلا کون بولتے ہیں پتا ہے؟ عام انسان نہیں بولتا, اس سے زیادہ اسکالرز بولتے ہیں برا بھلا. میرا جی ایسے ہی نہیں جلتا ہے, میرا جی بہت جلتا ہے, بہت درد ہے اس سینے میں. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگلا انسان بھی انسان تھا, اب وہ انتقال کر چکا ہے, تو آپ نے تو اور احتیاط برتنی ہے. انتقال جب کر چکا ہے تو اور احتیاط برتنی ہے کہ اب یہ کہنا ہے کہ بھائی کیا ہے, یہ انسان تھا. اس پہلو سے بھائی ہم جب علم لیا اور دیکھا کہ ان کا یہ پہلو جو ہے نا نظریہ ان کا صحیح نہیں تھا, تو ٹھیک ہے, ایسا انسان ہو سکتا ہے ان میں غلطی ہو گئی ہوگی اس معاملے میں, ہے نا. ان کا ارادہ نیک ہوگا, ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون ارادے سے کہا, ہم کس لیے برا سوچے, ہم انہوں نے برا ارادے سے کہا بھی ہو تو ہم کیوں سوچیں, ہم کیا دل میں جھانکنے گئے تھے. ٹھیک ہے, ہم اپنا سیف سائڈ لے لینا, ہم یہ بولیں کہ بھائی اچھے ہی ارادے سے کہا ہوگا, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں, ہم ان کی یہ بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, بس ہو گیا. اب ہم لیا دشمنی, یہ تو ان کی یہ بات ہے, ڈاکٹر اسرار کو سننا گمراہ ہو جاؤ گے, مولانا مودودی کو سنو گے تو گمراہ ہو جائے گے, یہ اسی طرح سے تفہیم القرآن لکھتے ہیں, یہ لوگ جاہل ہیں, پتہ نہیں کیا 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 کیا. یار علماء کہلا رہے ہو تم عالم دین ہو, تم نبی کے وارث ہو, اور تمہارا یہ مقام, تمہارا یہ رویہ. عوام اگر جاہل تھی بیچاری, وہ اگر بولتی تو چلتا, لیکن تم علم کے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, اہل القرآن ہو نا تم, جی اہل العلم ہو نا, اور تمہارا یہ لیول ہے, علم بھی رہے اور بد اخلاقی بھی. یہ کیسا بھائی معاملہ ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. پھر وہ علم نہیں ہے, جہالت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ ابو بول رہے تھے میرے کہ پتہ ہے امام مہدی کا دعویٰ ٹھوکا کسی نے وہ بمبئی سائڈ میں, تو ہم بولا کہ تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرا, یہ کرا وہ کرا. تو بولا ہاں, جاہل لوگ علم نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے گمراہ ہوں گے. تو ابو بولیں کہ جاہل نہیں, بہت سارے عالم دین بھی اس کے سپورٹ میں. ہم بولا سنیے, وہ عالم دین نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو علم اور اخلاق یہ دونوں الگ ہوں ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, علم اور اخلاق دونوں الگ ہوں ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, علم آتا ہی ادب سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, ادب رہ گئی نہیں, علم نکل جائے گا پتلی گلی سے.
پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ جہالت ہے، ٹھیک ہے، وہ علم آپ سمجھتے رہیے، آپ اپنے والا علم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے آپ، ٹھیک ہو گیا. تو بولا کہ وہ پھر عالم نہیں، وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ قرآن کی آیت دیکھیں نا، بالکل اللہ اکبر، دیکھیں بالکل یاد آ رہی ہے میرے کو، ابھی ایک دم ذہن میں آئی. کون سی کمثل حمار يحمل اسفارها، قرآن کی آیت ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پہ جو ہے نا کتاب لاد دی جاتی ہے. اب گدھے پہ کتاب لاد دینے سے گدھا عالم تو نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے، ٹھیک ہے، مذاق اڑا کے، مطلب اس طنزیہ لہجہ، یعنی ٹھیک ہے، وہ علماء یہود کے بارے میں. تو علماء یہود ہو یا کوئی بھی ہو، سب کوئی اپنا اپنا نقشہ اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لے کہ میری آیت میرے پہ فٹ ہو رہی یا نہیں. بہرحال تو بھائی ہم کیا بولا کہ بھائی انتقال کر چکے ہیں، وہ انہوں نے غلط نظریہ سے، دل اچھا ہوگا، نیت اچھی ہوگی، لیکن کام غلط ہو گیا. اس پہلو سے شاید ہو سکتا ہے علم نہیں ہوگا ان کے پاس، یا اتنا لیول سے نہیں سمجھا ہوگا، بات نہیں ان کو سمجھ میں آئی ہوگی، عقل ان کی اتنی ہی کام کی ہوگی، تو انہوں نے اس پہلو سے غلط بول دیا. ہم جو ہے اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اختلاف رکھا، ہم بھی اس سے انکار کرتے ہیں. یہ بات ان کی یہ والی درست نہیں ہے. باقی اور ساری چیزوں پہ دیکھیں گے، ان پہ پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ یہ بات سے اختلاف رکھتے ہیں تو بس یہی ہو گیا، اب ختم، میرا تمہارا تعلق ختم، تم اپنی راہ ہم اپنی راہ. مسلمان کا یہ رویہ کبھی نہیں ہوتا. امت پناہ توڑنا کسی اینگل سے جائز نہیں ہے، سوچنا بھی جائز نہیں ہے، کرنا اور عمل میں لانا اور قول اور یہ فعل تو الگ بات، بہت دور کی بات ہے. سوچنا تک جائز نہیں ہے. اللہ کو غیب و غضب میں لانے والی بات ہوتی ہے. یقین کیجئے آپ، اتنا اللہ ناراض ہوتا ہے نا امت پناہ توڑنے والے انسان سے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. یہ قول، یہ عمل، یہ سب کچھ پکڑ کا باعث بنے گا. یہ فیصلہ کرنا، یہ سوچنا، کسی کے بارے میں سازش کرنا، ٹھیک ہے، دھجی پرزیاں اڑا رہے ہیں اس کے بارے میں نا، پورا تیاری کیے ہوئے، رات میں صبح میں بولنا ہے میرے کو، پورا تیاری کیے ہوئے، فلانا وہ اس کی یہ غلطی، اس کی وہ غلطی، پورا ہائی لائٹ کیے ہوئے، ویڈیو میں سے نکال کے ایک منٹ 2 سیکنڈ پہ یہ بولا، 4 منٹ 15 سیکنڈ پہ یہ بولا. یار کیا تماشا ہے یار. تو غلطی بولو، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، غلطی بولے، لیکن اخلاق کے دائرے میں. ایسا لگے کہ تم اس کی اصلاح کر رہے ہو، نہ کہ اسے جنگ. ایسا لگے کہ تم اس کو جو ہے نا اپنا وہ سمجھ رہے ہو، اپنا بھائی سمجھ رہے ہو. یار تو بھی جہنم سے بچ جا، ہم بھی جہنم سے بچ جائے، دیکھ ہم لوگ دونوں کا دشمن ایک کے ہے، وہ ہے ابلیس، اس کو نہیں جیتنے دیں گے. ٹھیک ہے، ایسا محسوس ہو تو ہمیں پتا ہے، ہمیں دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ ایز اے انسان غلطی ممکن ہے سب سے، ٹھیک ہے. تو ہم وہی بولیں گے کہ بھائی ان کی یہ غلطی ہو گئی، اب ان کا انتقال ہو گیا، بھائی ہم اس پہلو سے غلطی پہ ہیں، وہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اب یہ کوئی اوتھینٹسٹی آپ کو تو یہ مطلب فرشتہ وہی تو نازل نہیں کیا تھا کہ بھائی بہشتی زبر جو ہے معاذ اللہ پوری اوتھینٹیکیٹڈ کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. وہ تو دعویٰ صرف ایک کتاب کے بارے میں آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، صرف قرآن کے بارے میں، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یار جب یہ ہو گیا تو بہشتی زبر میں بھی ممکن ہے غلطی ہو، ٹھیک ہے، اور بھی ایسی کتابیں ساری جو ہے ان میں بھی غلطی ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم نیت رکھیں گے، ہدایت کی نیت سے دیکھیں گے، ہمیں طلب ہدایت چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا یہ بات صحیح ہے، ہمیں پڑھنا ہوگا. ظاہر بات ہے ہمارے پاس تو لٹمس ٹیسٹ ہے نا، قرآن اور حدیث ہے نا لٹمس ٹیسٹ. ایسا تو نہیں کہ ہم جو چھوڑ دیے گئے جو من چاہا اپنا نظریہ، بھائی میرے نظریے سے یہ بات صحیح نہیں لگ رہی ہم نہیں مانیں گے، نہیں بھائی، قرآن حدیث ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد حدیث ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے اور پہلو ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، وہ مشورہ ہوتا ہے اماموں کا، وہ ساری باتیں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فقہ کا ایک الگ ہی سیکوینس ہے. بہرحال ہدایت کی طلب ہوگی، تنزیہ لہجہ نہیں ہوگا، کسی کو ذلیل کرنے کی نیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا. کمی نکالنا مقصد نہیں ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں اس کی تو اندر کمی نکالوے کریں گے، کوئی چاہے کتنا ہی اچھا بول دے اس میں سے غلطی نکالنا ہی نکالنا ہے. مقصد کیا ہے، ذلیل کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نیچا دکھانا مقصد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ذلیل کرنا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقصد نہیں ہوگا. تو یہ نیت سے اگر ہمارا یہ نیت ہے نا، ہمارا دل اس سے ان ساری چیزوں سے پاک ہوگا اور ہمارے دل میں خلوص ہوگا، طلب ہدایت ہوگی، اور پھر وہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو کے اس کے بعد جمع ہو کے پھر یہ ہوگا. یار سب سے بڑی بات کہ اگلا انسان بھی کیا ہے، ابن آدم ہے، ٹھیک ہے. اور آدم کا جو ہے نا معاملہ جو ہے نا، اور ابن آدم کا جو ہے نا لڑائی جو ہے اس کی، وہ کس سے ہے، ابلیس سے ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھی دشمن ابلیس، میرا بھی دشمن ابلیس. ہم بھی خود جہنم سے بچیں گے، اس کو بھی بچا لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اصلاح کی نیت ہوگی، اس کو بھی جہنم سے بچانا مقصد ہوگا. یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہے نا پروف کر دیا باپ، ہم تو بڑی خوشی کے مارے ایک دم پھول نہیں سما رہے، ٹھیک ہے. فتح مکہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق کی فتح ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قسم کوئی جشن نہیں منایا، کوئی ہے نا وہ کالر کھڑا نہیں کیا کہ واہ کیا بات ہے، آج تو ہمیں نا پورا فتح کر لیا، دھوک جما رہے ہیں، مطلب اس طرح سے کہ لوگ کو لگے کہ واہ کیا فاتح ہے. جیسا کہ بادشاہ لوگ فتح کرتے ہیں کوئی کنٹری کو تو دیکھتی ہیں نا کہ کتنا جشن، قتل و غارت گیری اور کیا لوٹ مار کرتے ہیں نا جی. تو فتح مکہ کیا ہے اور عاجزانہ جھکے ہوئے تھے،
قسم اللہ کی اونٹنی پر سوار تھے اور جھکے ہوئے تھے، پیٹھ کو جھکائے ہوئے تھے کہ عاجزی ان کے ساری کے پہلو جھلکے. وہ نبی کی امت ہو یار، اور اس طرح سے رویہ. اللہ کی قسم میں آپ کو اللہ یہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی، حجرہ مبارک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے حجرے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، باہر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. نبی مسجد نبوی تو سٹی ہوئی تھی نا، صحابہ اکرام کسی چیز میں نا مذاکرات کر رہے تھے، یعنی آپس میں ڈیل کر رہے تھے، کچھ باتوں پہ ڈسکشن ہو رہا ہوگا، دین کی کچھ بات پہ، مسئلے مسائل پہ. ذرا سا اونچی آواز ہو گئی، قسم اللہ کی ذرا سے صرف اونچی آواز ہو گئی. اب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ صحابہ اکرام کی آواز کیسی اونچی ہوئی ہوگی. وہ بھی حد ہی پہ ہوگا، وہ ڈسپلن ہوگا. ہمارے کمپیئر میں تو بہت لو ہوگی کہ نہیں ہوگی، بتائیے، ایگری ہیں؟ صحابہ اکرام کی آواز جو اونچی ہوئی ہوگی تو ہم سے تو کم حلق میں سوراخ کا جو ہم لوگوں کے دم جو کیا بولتے ہیں اس کو، لاؤڈ اسپیکر جو فٹ ہے اور دم پھاڑ دیں گے مائک کو، ایسا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہوگی آواز، لیکن اتنی آواز اونچی نہیں ہوگی، ہمارے جیسی نہیں ہوگی، ہے نا؟ ایگری ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، تھوڑا سا اونچی آواز سے وہ ڈسکشن ہونے لگا. مطلب اب ظاہر بات ہے شیطان ان کا بھی تو دشمن ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، اتنا غصے میں تھے، لب و لہجہ ایک دم چینج، چہرہ پورا سرخ. غصے میں جب رہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو ہے نا، وہ چہرے کے آثار کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آپ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فعل پسند نہیں آیا. اب دیکھیں غصے کا بھی اظہار ہے تو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، چہرہ ہی سرخ ہو گیا، یہ کافی تھا. اور دیکھیں سمجھنے والا بھی کیسا عاشق ہے کہ اتنا ہی میں سمجھ گیا، سمجھدار کو اشارہ کافی. آ رہی بات سمجھ میں؟ صرف اتنا کہا کہ میرے رہتے ہوئے تم ایسا کہا، اس حد تک بڑھو گے. اس طرح سے کچھ الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں. میرے رہتے ہوئے اتنا اونچی آواز، اتنا سے آپس میں ڈیل کرو گے، ایسے اونچے کے ساتھ لے جیسے کہ لڑائی کر رہے ہو ایک دوسرے سے، جیسے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہو، کمپٹیشن، ہم تم کو پروف کریں، تم ہم کو پروف کرو، ہم تمہاری غلطی نکالتے ہیں، تم میری غلطی نکالو، ہم تو صحیح ہیں تم غلط ہو. یہ کیا ہے یار، یہ کیا ہے؟ فتح پہ آپ کو، حق کی فتح ہونے پہ بھی آپ کو اکڑنے کا حکم نہیں ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ صرف حق جیت گیا بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ہم جیت گئے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. چاہے حدیث میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، چاہے کسی لیول پہ بھی کمپٹیشن ہو، کچھ بھی ہو. اول تو کمپٹیشن پسند ہی نہیں ہے، اسلام میں کمپٹیشن نہیں ہے. نیکی کا بھی جو کمپٹیشن ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہے، انسان کو دکھا کے نہیں ہے. آری بات سمجھ میں؟ اللہ سے وہ نا، اللہ کے ساتھ ہو نا، مطلب وہ اللہ ہی کو بتا رہے اپنے اپنے میں اللہ سے ڈیل ہے. ٹھیک ہے، دنیا کو دکھا کے نہیں کمپٹیشن والی نیکی. آری بات سمجھ میں؟ تو کتنا تقوی ہے یار، کتنا عاجزی ہے، کتنا انکساری ہے. تمہیں ہر پہلو سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تم اسلام پیش کر رہے ہو یا ابلیسیت. ٹھیک ہے، صرف تمہیں جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے نا، نبی کا جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، انداز نبوت، ٹھیک ہے، مزاج نبوت، وہ اگر تمہیں آ جائے نا، وہ مطلب ایز اے امتی سمجھ میں آئے تھوڑا بہت، جو کچھ بھی سمجھنا جیسا کہ حق ہے سمجھنے کا، امت کو اللہ کرے سمجھ آئے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، تو بس وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون حق پہ ہے اور کیا کون گل کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ عالم کا ٹیگ لگائے، چاہے مفتی کا ٹیگ لگائے، چاہے جاہل ہو، چاہے وہ بیٹھا ہوا گورنمنٹ کی کرسی پہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا امت کو دھوکہ دے رہا ہے، یا پھر کیا امت کا بھلا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بدظن نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بدظن کس کو کہتے ہیں؟ زن مطلب ہوتا ہے گمان، زن مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن کہتا ہے نا، قرآن جو زن کے بارے میں، سورہ حجرات تو ویسے پہلے پوری ہی آپ کو سورہ حجرات اخلاق پہ ہے، اخلاقیات پہ، لیکن اس میں خاص طور پہ آیت جو ہے سورہ حجرات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ٹھیک ہے، بہت سارے زن جو ہے نا، بہت زیادہ بدگمان ہونا، یعنی من الظن، زن سے مطلب گمان ہونا، یعنی بدگمان، مراد یہاں پہ بدگمانی. ٹھیک ہے، اس سے تم بچو، اکثر بدزنی سے بچو. اور اکثر آپ دیکھیے گا، یہ آپ کا طے شدہ بات ہے، یہ نا آپ دیکھ لیجیے گا کبھی ہے نا آزما کر، کہ اکثر آپ جو گمان کیجیے گا نا، یعنی ایسے نہیں، وہ ضرور ایسے نہیں آئی نا وہاں، وہ ایسے کیس ہوگا، یہ وہ ایسے نہیں، ایسے نہ بولی ہے، وہ ضرور ایسا سوچے، اپنے من سے مطلب منطق لگا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی کیا نہیں. اور آپ ہے نا اگر سوچیے گا نا کہ اس کو نا دیکھیے گا نا، بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہم سوچا تھا اس کا الٹا ہوا. اکثر اگر آپ کے اندر ضمیر زندہ ہے نا تو آپ کو بالکل احساس ہو جائے گا کہ یار بالکل بدزنی تو واقعی میں بہت بڑے، اکثر بدگمانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، غلط ثابت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بدگمانی سے بچا رہے ہیں. قرآن میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور پھر اس کے بعد آگے بھی ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب. ٹھیک ہے، اکثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بعض الظن، اکثر جو ہے نا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، بے شک بعض ظن جو بول سکتے ہیں کہ بعض ظن، بعض بدگمانیاں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اسم،
ٹھیک ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، بری چیز یعنی عیب کی چیز گناہ ہے. ٹھیک ہے، اکثر آپ دیکھیے گا کیا ہے، بدزنی کیا ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے. یعنی تمہیں جو ہے نا وہ نکل کے آؤٹ کم آئے گا کہ یار وہ تو ہے ہی نہیں تھا، ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے علیم بذات الصدور صرف اللہ کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو انسانوں پہ منکشف نہیں کیا. بنا منکشف کیے ہوئے تو یہ تو دھجی پرزا اڑا رہا ہے. ٹھیک ہے، دل کا حال جانتے ہیں کسی کا کہ کون کیا نیت سے بول رہا تھا، کون کتنا مجبور ہو کے بول رہا تھا، دل میں اس کے کیا طوفان امڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ نہیں جانتے، اپنے سے لیبل لگائے ہوئے، کچھ بھی بس فتویٰ جھاڑ دیا. ٹھیک ہے، تو دیکھنا ہوگا، آگے پیچھے سمجھنا ہوگا. اگر تقوی والا انسان ہے، امت پناہ ہے، مزاج میں اخلاقیات تھی، بہت زیادہ دین کی تڑپ رکھے، اس کے بارے میں تو اور احتیاط کرنا ہے. اور اکابرین امت یعنی پچھلے جو گزرے ہوئے علماء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام تو بہت افضل ہو گئے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امام ہیں جو چاروں. ٹھیک ہے، چاروں کیا جتنے بھی امام آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے عزت کے مستحق ہیں. اور اس طرح سے نیت رکھ کے ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ وہ بدزن ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ بدگمان ہونا ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہوگی، ان سے ہوئی ہوگی غلطی، بعض چیزوں میں اختلاف رائے ممکن ہے، کر سکتے ہیں یار، یہ ایک دین کا جز ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں نہیں کر سکتے کسی فقیر کے. لیکن نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے تو انہی کی ہر بات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ امام ابو حنبل کو نہیں مان سکتے، امام شافعی کو نہیں پڑھیں گے. یار یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ سب کو پڑھیے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فقہی مسائل میں کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے نا، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے کہ کون امام کا جو ہے نا زیادہ بہتر رائے لگتی ہے، اس کو فالو کر لیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں. کسی خاص طور پہ جو ہے نا مطلب یہ بدزن ہونا تو اور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں بری رائے رکھنا، امام ابو حنیفہ نے تو اپنے من سے مسلک نکال دیا. ٹھیک ہے، وہ حدیث کو انکار کر دی، یہ وہ دس دیٹ کیا نہیں بول بیٹھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، بدگمانی نہیں ہونا ہے، کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے، زندہ جیتے جاگتے انسان کے بارے میں نہیں ہونا ہے. یار وہ جو مر گیا بیچارے اللہ والے، وہ تو انتقال جو کر گئے، تو ان کے بارے میں ہم کیسے بدگمان ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا ہے اس طرح سے. اور اگر ان کی کوئی بات لگے کہ نہیں بھائی انہوں نے جو کتاب لکھی اس معاملے میں ان کا فتویٰ یہ ٹھیک نہیں لگتا، یہ بولیں گے ٹھیک نہیں لگتا، یہ نہیں بولیں گے پورا 100% غلط ہے، یہ نہیں بولیں گے. کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک حجت ہے قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، اور جو آپ کو مشورے سے جو بات نکل کے آتی ہے نا، تو مشورے میں ممکن ہے کہ آپ کو غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بولیں گے کہ بھائی ان کی رائے ان کے نزدیک یہ ہے، ہم کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں فالو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ والی بات، اس معاملے میں ہم نہیں فالو کریں گے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے آپ کوئی بات نہیں سنبے نہیں کریں گے، ان کو کوئی بات کو فالو ہی نہیں کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ آپ کو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. کسی کتاب کو بھی پڑھیں گے تو ہم اسی طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، کیا نہیں بولتے. اللہ یوٹیوب تو آپ کو کیا بتائیں ہم کی گالیوں سے بھرا پڑا ہے. یار یہی دین سکھاتا ہے، تنقید اسی طرح سے کرنے کا حکم ہے. کس نبی نے تمہیں سکھایا ہے بھائی؟ کس نبی کی امت ہو تم دعوت ٹھوک رہے ہو حق کو ثابت کرنے کا، تم دعوت ٹھوک رہے ہو قرآن حدیث کے. ہم تو قرآن حدیث والے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. یار قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہو اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ تم پہلے دیکھے ہو آئینے میں جا کے پوچھنا تو کہ کیا یہی قرآن حدیث والے کا یہ رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تم بات پہلے بعد میں کرنا بابو، قرآن حدیث سے بعد میں ثابت کرنا، پہلے اپنے رویے کو کیا کرو، درست کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم ہے نا قرآن حدیث کا لیبل لگا کے لوگوں کو بتاؤ کچھ بات، اصلاح کرو، کیونکہ تمہاری خود کی اصلاح نہیں ہے. تم خود اصلاح کرو پہلے. ٹھیک ہے، اخلاقیات کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ تبلیغ اور ارشاد میں تو اور بھی زیادہ. ٹھیک ہے، ایسے تو تمام امت کو یہ حکم ہے، لیکن تبلیغ والے جو پھیلانے پہ دین کو بیٹھے ہوئے ان کو تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر اگر جو ہے نا کچھ ایسی بات ہو گئی، کچھ ایسا آپ کو اختلاف رائے ہے، کوئی ایسا اسکالر نے کچھ کہہ دیا، تو اس کے بارے مطلب اب ظاہر بات ہے حیات اگر ہیں، انتقال جو کر گئے تو پھر تو ان کو مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو حیات ہیں جن سے اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ رکھیں گے گمان کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ والی بات ہوگی، ان کی عقل سے یہ بات ان کو لگ رہا ہوگا، تو میرے نزدیک بھائی ان کی جو دوسرے اسکالر ہیں ان کی بات زیادہ معتبر ہے. تو اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میری بات جو ہے وہ میرے کو زیادہ لگ رہا ہے کہ بہتر ہے، مطلب زیادہ حق، مطلب ہم کو لگ رہا ہے کہ نہیں میری ہی بات صحیح ہے، اندر لگ رہا ہے، ایک ہوتی ہے فیلنگ آ جاتی ہے بعض دفعہ، کوئی چیز ہے نا حق واضح نہیں ہوتا لیکن اندر اللہ پاک سمجھا دیتا ہے کہ نہیں آپ ہی کی بات صحیح یا اگلے ہی کی بات صحیح ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر بولنا ہے کہ دعا کرنا ہے. اگلا انسان جو بالکل جو ہے نا کسی معاملے میں بھی آ کے کم عقلی میں آ کے، کم علمی میں آ کے، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ کر وہ جو ہے نا ماننے کو تیار نہیں، یا یہ کہ وہ اپنی رائے پہ اڑا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کیا کریں گی؟ ہدایت کی دعا کریں گی. ٹھیک ہے، کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو صحیح بات سمجھا دے، اور اگر ہم غلطی پہ تو ہم کو سمجھا دے، ہے نا. بس اتنی بات کرنی ہے. امت پناہ کسی بھی اینگل سے توڑنا نہیں ہے، سوچ سے بھی نہیں توڑنا ہے، عمل اور قول تو بہت دور کی بات ہے.
زبان سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچ سے بھی نہیں توڑنا ہے. یاد رکھیے گا جہاں بھی ایسی سوچ آئی نا کہ جس سے امت پناہ ٹوٹے، جس سے بھائی بھائی میں، مسلمان میں تفرقہ ہو جائے، بغض و کینہ اور عداوت اور دشمنی ہو جائے، یاد رکھیے گا یہ پھر حق نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے. یہ ابلیس آپ کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ابلیس پوک کر رہا ہے کہ تم نا اس سے دشمنی کرو، اس سے لڑو. ٹھیک ہے، امت پناہ نہیں توڑنا ہے. ہاں ایک اور بات ہے جو قرآن خود اس کا حکم لگا رہا ہے، کیا کہ اگر کوئی مسلمان قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے، ٹھیک ہے، بول دے سرے سے کہ ہم مانیں گے نہیں اس کو، یا یہ کہ ہم تو اڑ گئے ہیں، قرآن کہہ دے حدیث کہہ دے تو بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ والی بات کہ مطلب امام سے بھی ہٹ گیا، پھر وہ ساری چیزیں اکابرین امت اپنی بات رائے قائم کر لیا اور بالکل اپوزٹ ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک امت نے نئی چیز گڑھ دی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ جو ہے یعنی جیسے نا آپ کو اس کی ایگزامپل ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا ہوا کہ آپ کو زکوٰۃ دینے کا جب حکم لگا نا، تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ مستحقین کو دینا نہیں، بلکہ وہ اس وقت خلافت تھی نا تو خلیفہ کو جمع کرنا تھا، بیت المال میں جمع ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بیت المال میں دینے کے لیے انکار کر گئے، بولا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن ہم اپنے طور پہ نا یہ کر لیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف تلوار کھینچ لی اور بولا کہ تم کو جمع کرنا ہوگا بیت المال میں ہر حال میں. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو قسم اللہ کی میں جنگ کروں گا، اور ابو بکر کا اگر کوئی ساتھ نہ دے تو بھی میں اکیلا جنگ کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا تو میں اس معاملے میں کہ عمر جو بولے تھے یار ابو بکر لوگ تو دینے کے لیے تیار ہے، کہاں انکار کر رہے ہیں احکام الہی سے، وہ تو دینے کے لیے زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں خرچہ کر دیں گے، یعنی زکوٰۃ دے دیں گے ہم جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یعنی بیت المال خلیفہ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا بری بات ہو گئی؟ کم سے کم ہر احکام سے تو تجاوز نہیں کر رہے نا، احکام تو بجا لا رہے ہیں نا. لیکن ابو بکر جو تھے اس معاملے میں وہ زیادہ فراست والے تھے، انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آج تو یہ بول رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جو ہے اپنے سے نا ہم دے دیں گے مستحقین کو، لیکن کل ہو کہ یہ شیطان جو ہے نا بیج پڑ جائے گا نا، یہ اگر یہ بیج بو دیں گے، آج ہم اجازت دے دیں گے تو کل شیطان کو اس سے موقع مل جائے گا کہ کل زکوٰۃ دینے کے لیے پھر وہ نا جس کو چاہے گا وہ مرضی دلوائے گا، اور نہ بھی دے گا تو کوئی بات نہیں، اپنے اپنے میں ایک ڈیل کر لیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ دور اندیشی تھی، وہ فار سائٹڈنس تھی ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا اس بات پہ کہ ہم قسم اللہ کی اگر ابو بکر کو اکیلے جنگ کرنا پڑا تو ہم جنگ کریں گے، اور جنگ ہوئی. پھر مسلمان کو قتل کیا گیا اور پھر آمادہ کیا گیا. پھر لوگوں نے جو ہے نا جو انکار کر رہے تھے کہ ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، ہم اپنے میں بانٹ لیں گے، اپنے میں مستحقین کو دے دیں گے، جو ضرورت مند ہوگا اس کو ہم دیں گے. پھر وہ جو بات سے نہیں مانا تو لاس سے مانا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگ ہے نا آمادہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے معاملہ اگر کوئی پھر انکار کرنے کی اس طرح سے نوبت آ جائے گی تو پھر قتال کا حکم ہے، جنگ جدال کا حکم ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی پھر علماء کرام بتاتے ہیں سارا کچھ ہے، وہ سب کچھ دیکھا جائے گا، سنبھلا جائے گا، بات کی جائے گی، ایک مشورہ ہوتا ہے اور ساری چیزوں سے کے بعد اس کے بعد عمل پیرا ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا آپ کو ادھوری بات آج تو بالکل ہم کو جو بتانا تھا اس کا آپ کو ایک پارٹ بھی نہیں ہو سکا ہے، تو میرے خیال سے آج یہ پارٹ 2 ہو گیا، پارٹ 3 کل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت مطلب حساس ٹاپک تھی، بہت ضروری تھی، ایکسپلین کرنا بہت ضروری تھا، اور ابھی بھی جو ہے نا اس کا جو ہے نا مطلب کمپلیٹ نہیں ہوا ورژن. ٹھیک ہے، کل ابھی اور چلے گا، اس کے اوپر بات ہوگی. میرے خیال سے آج کا جو پوائنٹ ہے وہ آلموسٹ کور ہو ہی گیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو ہدایت کی دعا کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور حسن ظن رکھیں گے اگلے کے بارے میں. ٹھیک ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، کوئی ایسی بات آ گئی ہو، کوئی دماغ میں کچھ چل رہا ہو، اسی پہ اسٹک ہو گیا ہو. اب بھائی ہر کو الگ الگ عقل ہے، ہر کا الگ الگ مزاج ہے، ہر کی الگ الگ ویژن ہے، دیکھنے کا نظریہ ہے، سب کو ایک جیسا تھوڑی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، 5 انگلی برابر ہے کیا؟ تو جس طرح سے آپ کو گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے پھر تو لوگ میں اختلاف کیسے نہیں ہو. ٹھیک ہے، نظریہ الگ ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں جلنے نہیں لگیں گے کہ بھائی اس کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا تو بولا سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، اس کو سمجھیں گے کہ یار اس کا اس نظریے سے وہ دیکھ ہی رہا ہے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اگر ہم ہدایت پہ نہیں تو ہم کو دے دیجیے ہدایت، اور وہ بندہ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اللہ اس کو سمجھا دیجیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ لڑنے لگیں گے اور اس سے لڑائی کر لیں گے کہ اس کو تو میری بات مانوے نہیں کیا، اتنا تو بول رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بات آتی ہے اس میں کہ ہم سمجھا رہے تھے نہیں سمجھ میں آیا، وہی چیز دوسرا کوئی بتایا کیسے سمجھ میں آ گیا؟ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں والی بات؟ ہم بولا ہے پہلے بولا ہے. آپ لوگوں میں سے کس نے بولا ہے؟ بولا ہے یہ بات کہ ہم اتنا سمجھا رہے تھے، پہلے بولا ہے، بہت پہلے کی بات ہے. اب تو الحمدللہ اخلاق اللہ توفیق دے رہا سنوارنے کی، مزید توفیق دے آمین. کہ مطلب یہ کہ ہم اتنا سمجھاتے نہیں سمجھ میں، وہی بات سیم ہے نا، وہ دوسرا کوئی بتایا تو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ تو ٹھیک ہے یار، دوسرا کوئی سمجھائے، تیسرا کوئی سمجھ میں آ گیا نا اس کو. ٹھیک ہے، میرا اور تمہارا کیا ہوتا ہے، کسی سے بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا، ہدایت پہ آ گیا نا، وہ صراط المستقیم پکڑ لیا نا اس نے، بس ہو گیا. ٹھیک ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں نہیں چنا تھا، سمپل.
تم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں نہیں چنا تھا کہ تم اس کے ذریعہ بنو، تم اس کو ہدایت کا، ٹھیک ہے، وہی چیز دوسرا کوئی بن گیا، سمپل ہدایت پہ آ گیا نا، بس ابلیس کا ایجنٹ نہیں بنانا، بس ابلیس کو انا خیر منہ پروف نہیں کروایا نا، بس ٹھیک ہے، کہ تم ابلیس جو انا خیر منہ نہیں ہو، ہم بہتر ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو صراط مستقیم پہ آ گئے، جس راستے پہ چلنا چاہ رہا، چلنے کا حکم دیا تھا اللہ نے، ہے نا، تو وہ انشاءاللہ تو بس یہ جو ہے نا سارا معاملہ ہے، امت میں اس طرح سے لے کے چلنا ہے، علماء اکرام کو اس اینگل سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ سمجھیں گی کہ علماء سو کون ہے اور علماء حق کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی کچھ آنا چاہیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہی ہے ویسے ہی اس کو بلکہ دنیا میں کیا وہ جو ہے نا انسان جو ہم بستری کرتا ہے وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے اس کی، کہ وہ جو ہے نا ہم کس ارادے سے نا بچے کی وہ بنیاد جو ہے نا وہ اللہ چاہے گا تو ڈالنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یار آپ ایک ایسا انسان کو دنیا میں لانے جا رہی ہیں جو آپ کو چاہے تو وہ ہے نا طاغوت کا غلام بن جائے گا اور چاہے تو وہ اللہ کا غلام بنے گا، آپ کے اختیار میں وہ ہے نا کہ آپ کو تربیت کیجیے گا، آپ سب کچھ کیجیے گا، تو آپ سوچیں کہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری، بہت بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی مزاق چسکے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نا نکاح کر رہے ہیں 4 اور ہے نا درجن بچے پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم بتایا نا آپ کو کل پرسوں بات کیا تھا نا کہ مومن کا ہر فعل عبادت ہے، جس چیز میں اللہ شامل ہے وہ عبادت ہے، جس چیز میں مقصد رضا الہی ہے وہ عبادت ہے، سمجھ رہی ہے بات، تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کس چیز کی وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے لیے اس کو ہے نا بنائیں گے وہ اللہ کے راہ میں مجاہد انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے گا اگر ہماری نیت درست ہوگی اور ہم عمل میں بھی اخلاص کے ساتھ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کو نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا حال ہے۔ چلیں آدھی ادھوری بات ہوئی، انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید کل کلیئر کریں گے، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 5-10 منٹ پہلے جوائن ہونے کی کوشش کیا کیجیے، جب ہم جوائن ناؤ کا میسج دے دیں تو آپ نے جو ہے نا بالکل کان کھڑا رکھنا ہے اور فوراً سے جوائن ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے انتظار نہیں کروائیے گا، ہم کلاس جو ہے نا لیٹ اسٹارٹ اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3-4 بچیاں آئی ہیں، پھر بات ادھوری آگے نکل جائے گی، ہم اسٹارٹ کر دیں تو پھر بعد میں سب جوائن ہوں گی تو سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا، اس لیے ہم ویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کیجیے کہ جوائن ناؤ کا جب آپشن یہ میسج آ جائے نا تو پھر آپ نے لیٹ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ فوراً سے جوائن ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.